تھے. انہوں نے کہا جی کیا لکھا ہے؟ صابر صدیقی نے کہا کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے لکھا ہے کہ پکڑ جکڑ کر مجھے عدالتوں میں لے جاتے ہیں، گویا عیسیٰ کی طرح مجھے مصلوب کرتے ہیں. تو صابر صدیقی نے کہا یہ کون ہے عورت؟ اس کو کبھی کسی نے پکڑا ہے، جکڑا ہے، عدالتوں میں پیش کیا ہے؟ اس کے الفاظ میں سچائی نہیں ہے. میں ان کا پہلی بار افسانہ سنا، لیکن تھیوری کے لحاظ سے یہ معاشرے کو اس طریقے سے افسانے میں ظاہر نہیں کر سکتے. کوشش کی ہے لیکن وہ اظہار نہیں ہے کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے. اب ساگر کو انہوں نے چرس پیتے تھے، کورٹ میں لے گئے، تو جب کورٹ میں خود ہی چھڑایا تو انہوں نے کہا کہ پکڑ جکڑ کر مجھے عدالتوں میں لے جاتے ہیں، گویا عیسیٰ کی طرح مجھے مصلوب کرنا. پریکٹیکل جب کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کو قریب سے اگر دیکھیں تو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بچہ یہ لیبر والا یہ پنجاب کا جو ہے اس ادارے میں چھوڑا تھا، دوسرے دن پھر وہ سیور کے باہر تھا. تو میں نے اسے کہا کیوں آ گئے؟ اس نے کہا ماں نے کہا کہ ادھر کھانا ٹھیک نہیں دیتے تھے، اب وہ سیور کے باہر مانگ رہی ہے. وہ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو لوگ ہیں جو کچھ بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، ان کو بنایا ہی اس لیے گیا. اب ہجڑا ہے. ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اسے پوچھا پڑھا لکھا تھا یہ کیوں چھوڑا ہے؟ بات اس کا آفیسر تھا. انہوں نے کہا جب میں جوان ہوا ہوں تو مجھے خود سے شوق آیا میں عورتوں والے کپڑے پہنوں. میرے اندر کوئی فیلنگ تھی، میں نے ڈانس شروع کر دیا کمرہ بند کر، میں باہر آ گیا. دوسری بات، عورت کا جو لکھا گیا ہے تھوڑا سا جذباتی، یہ تو نظام الہی ہے. جنس کے لحاظ سے میرے خیال میں کوئی افضل نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے. یہ بات بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی لکھی ہے، اور شروع سے سمجھا جاتا رہا کہ اس کو یہ ایسا سمجھا جاتا ہے. بے نظیر اور زرداری کا آپس میں دیکھ لے کس طرح کمال ہوا. پی ایچ ڈی تھی بے نظیر کو لکھی ہوئی تھی، لیکن ہے تو عورت تھی. اب بات یہ ہے کہ افسانے کی طرف آئیں تو آخر میں جو انہوں نے جو تیرے باپ کی موت یہ جو آخری پورا فکرہ ہے وہ ایک پنچ لائن ہونی چاہیے تھی کم از کم کہ جو بہت خوبصورت اور اچھوتے انداز میں بیان کی گئی ہے. یورپ کی تحریکی نشات ثانیہ اسی تشدد کی پیداوار ہے، اور پھر اس تحریک کے اثرات اتنے بھیانک اور لرزانخیز تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر صنف مخالف کا احترام کرے اور دشنام ترازی سے پرہیز کرے. بھول کر بھی گالیاں نہیں دیتی شریفوں کی زبان، یہ کمینوں کی علامت ہے رذیلوں کا. آپ بات کر چکے ہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے بات سب صدر اگر اس شامل کا ایک لائن میں اس کا مرکزی خیال پیش کیا جائے کہ مرد کو ملعون اور ملعون کرنے پورا پلان ہے ہر سطح پر جو ہے وہ مرد ایسا نہیں ہوتا. ایک ہی طرح کے معاشرے میں نہ عورتیں ہیں نہ ایک ہی طرح کے مرد. ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ عورت کمزور نہ تو سلگ نہیں. فاطمہ جناح یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر بیٹھے ہوئے پورا اتنا بڑا ادارہ چلا میں نے وہاں کام کیا، میں نے دیکھا اس کی اسٹرینتھ. ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے، ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، پائلٹس ہیں، خواتین، ان کا احترام کیا جاتا ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں سے کوئی اتنا کمزور نہیں ہے جو ان عورتوں کا احترام نہ کرتا اور ان کی بات کو اس کے مساوی نہ رکھتا کہ کسی ایک مرد کی بات. میں نے سیکھا بہت کچھ خواتین سے سیکھا. اسی لیے پہلے جو پلے گروپس تھے خواتین کے کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ان کی صلاحیتوں کا احترام. جہاں تک بات یہ فیمنزم کے جو مسائل ہیں جو 17ویں صدی سے شروع ہوئے اور اس نے جان اسٹوارٹ مل نے پہلی دفعہ کی اور اس کے بعد 3 لیئرز آئی. ابھی تک تو ان فیمنسٹوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کس حقوق پر بات کی کہ جو کچھ پلے کارڈ اٹھا کے پھیر رہی ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسائل تو کچھ اور ہیں. یہ تو لبرلزم کے تحت ایک شتر بے مہار قسم کی اگر آزادی چاہتے ہیں جیسے سیپریٹ وہ تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن میری ویلیوز ایسی ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. ویلیوز ایسی ہیں نا، میں بھی وہی
چاہتا کہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. میں چاہتا ہوں روزانہ میں یہاں نیشنل سٹی میں بیٹھ کے میں ڈرنک کروں. مجھے شراب کا وہاں سے ملنا چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمیں یہ کام چھپ کے کرنا پڑتا ہے، جو بھی کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جس طرح مرضی سیکٹوریل کروں. ٹھیک ہے، جو اپنی سطح پر یہ اویل کرنا چاہتے ہیں اس سے کسی نے نہیں روکا، کبھی نہیں روکا. ہماری مخلوط محفلوں کے اندر ابھی خواتین سگریٹس پیتی ہیں، کوئی نہیں کہتا ان کو کہ کیوں. وہ ان کی اپنی ثواب نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور ان کو کوئی ایسا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ بری ہے، ان کا احترام بھی ڈیو ہے. تو مسائل کو سمجھنا ایک الگ بات ہے، ذاتی غصہ اور اولاد نکالنا ایک. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ چند پلیک کارڈز دیکھ کے اور ایک افسانہ اتنا بولڈ سننے کے بعد آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ اگر اس طرح سے آ سکتا ہے، تو ایک عورت جو صدیوں سے ایک نظام کے اندر پس رہی ہے اور اس کو آپ جن لوگوں کی بات کریں وہ معاشرے میں ان کی پرسنٹیج کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں جو عورت کو عزت دینے کے لیے آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کی سوسائٹی کے اندر تیار ہیں. اس بات کے اوپر اگر کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا ریئیکشن بھی آ رہا ہے اور کسی سطح پر عورتوں کے فیمنسٹ تحریک جو ہے وہ کسی جگہ پر اوور ڈو بھی کر رہی ہے، تو ہم میں اتنا حوصلہ بہرحال ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو بات کر سکیں اور وہاں پہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یہ اس صدیوں کی غلامی اور اس جبر کا نتیجہ ہے جو ہم نے آج تک دبا رکھا تھا. ایک تو بات ہے ڈیبیٹ. ڈیبیٹ کے لیے فکشن کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر فکشن پر بطور آرٹ بات کرنی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ جنرلائزڈ باتوں پر پیش ہو، وہ ایک پیکیولر کریکٹر کے حوالے سے بھی ٹریول کر سکتی ہے. اچھا، اور وہ ایک پیکیولر کریکٹر جو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا کسی طبقے کو، کسی وومن کے طبقے کو، یا عورت ہے تو وومن کو، بندہ ہے تو مرد کو. ایک پیکیولر اسٹوری بھی ہو سکتی ہے. جو بھی کرنا ہے فکشن میں وہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. جنرلائزیشن یا جنرلائزڈ ایٹیٹیوڈ سے باتیں نہیں، یہ اس میں ڈبیٹ ہے. اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوئی ایک جواب جو ایک ٹی وی پروگرام میں کشور نہید کو نہیں سوجا تھا احترام کے تھانوی کے جواب میں، یا وہ کہہ نہیں سکتی تھی وہاں، انہوں نے اس میں افسانے میں کہہ دیا. وہ ڈبیٹ یہی ہو رہی تھی کہ 4 بیویاں کیوں، تو کشور نے یہ سوال اٹھایا تو احترام تھانوی کہا کہ مرد تو ہر وقت تیار رہتا ہے، عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی کرتی ہے مادت. اس پر بیچاری کی ہماری سب سے دبنگ کشور نہیں. انہوں نے یہاں ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے جس میں کہ بھائی وہ جو طوائف ہے وہ کئی بھی مردوں کو ادموا کر جائے. یہ بات جو کشور نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب جو ساری جنرلائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے، اور مجھے یہ سمجھ آئی آپ نے کسی نے اشارہ اس طرف کیا تھا، ایک طرف یہ مثلا یہ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ جو تو کیا مرد سے ایک جنس ہے، اس کے بعد جنس افضل اور عورت جنس کمتر ہر لحاظ سے مرد کی محتاج. اگر ایسا ہے تو عورت کو جنت کے اوپر کیوں لا کھڑا کیا گیا؟ اب یہاں لگتا ہے کہ وہ مذہبی جو بیان ہے ہمارے مریم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں جنا، اور سورۃ النساء کتاب اور سورۃ مریم کتاب الہی کی جنت کیوں بنی؟ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر کے کیوں سمجھایا؟ مرد کو راکھا تو بنایا تو کیا عورت مرد کی عقل کی محتاج ہے؟ آگے پھر سمجھ نہیں آ رہی یہاں ساری پیراگراف میں کہ ایک بیانیے کی حمایت ہو رہی ہے یا بیانیے کی مخالفت ہو رہی ہے. اب میں مزید ایک بات ہے کہ کیا عورت صرف ماں ہوتی ہے؟ بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، اور بیوی بھی ہوتی ہے، بہو بھی ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر ڈبیٹ کرنی ہو تو ساری اور بھی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ چاہے کسی شخص کی ماں طوائف بھی ہو وہ اس کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی اسی معاشرے
माँ है। अच्छा, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपने कोई भी बात करनी है तो उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको सिचुएशन बनाना है। फिक्शन यहाँ सिचुएशन नहीं बन रही कहीं, दो स्टोरीज भी इकट्ठी कर देंगी, वो भी जोड़ नहीं रही, बच्चे वाली और वो भी नहीं। तो कोई भी आप बात करें ऐसा लगता है जैसे जल्दी में सिर्फ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कन्वे करना, तो फिक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो एक बात की कि हमारे मुआशरे में ऐसा भी है कि एक आदमी की माँ जो है अगर तवाइश भी है तो उसके लिए भी वो खड़ा, उसके दिफा में खड़ा हो जाएगा। ये कितने परसेंट होता है, जबकि माँ के ऊपर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए तो माँ को कत्ल करने के कितने वाक़यात होते हैं। तनाजुर में भी अपने मुआशरे को हमें देखना होगा। जी आप सर, सबसे पहले अगर अपने मुआशरे की तजज़िया करें तो दोनों तरह की पाई जाती हैं। और ये जो बात हम करते हैं औरत का मतलब ये पुराना ख्याल है, पुराना आइडिया। आज हम खुद, आप भी उनमें शामिल हैं कि हम औरतों के भूखे के जुलूस निकाल रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है सिर्फ रिजत पसंद जो तबकात है वहाँ ये ख्याल पाया जाता है, उस ख्याल की अहमियत कुछ नहीं। औरत आज की औरत है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, बल्कि वो मर्द को कोई समझती नहीं। सही है कि मर्द को इस अफसाने में भी देखे, इस माशरे में 2 दफा औरत को प्लीज एक आदमी को बात करें। मतलब यहाँ देखिए पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी औरत, यूएन की जनरल सेक्रेटरी औरत बनी। वो औरत, ये पुराना ख्याल है कि औरत को कमतर समझा जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब माँ भी तो औरत है ना, हम माँ की पूजा परस्ती करते हैं, तो बहन की हम देते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि हम इस पर डिबेट शुरू कर दें, गाली जी इस अफसाने में पहली बात तो ये है कि खूबसूरत कहानी है, बड़ी अहम कहानी है और उसको बड़े अच्छे तरीके से मंजराया गया है। इसमें उसके बाद जो बहस चली है फेमिनिज्म और ये दूसरे उस हवालों से शेख साहब, उसमें मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की भी राय आई, आपकी बड़ी शानदार राय आई। यहाँ पे 2 मुतबादल मंजर चल रहे हैं। एक वो मंजर है जिसमें एक छोटे से बच्चे के साथ जिस्मानी ज्यादती होती है, उसको कदम कदम पे गाली मिलती है और वो गाली जैसी भी उसको मिलती है, उसको गाली मिल रही है, उसकी माँ को, उसके दूसरी जानिब एक खातून है जो सारी सिचुएशन का मैं उसे कहूँगा कि वो फिक्री हज उठा रही है या फिक्री एक उसमें तलातुम में वो एक अपनी बालिदगी पैदा कर रही है, शौरी तौर पे वो ऊपर जा रही है, वो उससे सारा लर्न कर रही है। लेकिन जो अहम बात मैं करना ये चाह रहा हूँ कि वो जो खातून जो मुआशी हवाले से आसूदा है उसको इस अफसाने में कहीं गाली नहीं पड़ी। तो बुनियादी तौर पे गाली की जो वजह है वो मुआशी ना आसूदगी है, ना हमवारी है। और ये जो फेमिनिज्म का जितना इशू है इसमें मैक्सिमम चक्कर ये है कि जो मुआशी तौर पे आसूदा लोग हैं, चाहे वो खातून है या मर्द है, उसको गाली नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मुआशी तौर पे ना आसूदा है, चाहे वो 4 साल का 8 साल का बच्चा है, वो तोतला है, उसके साथ जिनसी ज्यादती भी होगी, उसको गाली भी पड़ेगी। तो ये है बुनियादी हमारा इशू कि जिसके ऊपर हम लोग, ये मैं गुफ्तगू फैलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारा पिछले बहुत अरसे से एक बात चल रही है। हम लोग खुद इंसानी, मैं समझता हूँ कि अफसाने निगार को बहसीत औरत या मर्द हो के अफसाना लिखने की बजाय एक इंसान, एक फर्द के तौर पर, और उन्होंने लिखा भी, मतलब बहसीत वो जब अफसाने को उसको लिख रहे हैं वो एक माँ की तरह उन्होंने लिखा है। माँ वो नहीं जो कि 2 बच्चों की माँ है, जो पूरी इंसानियत को बहसीत जो हम माँ को लेते हैं, तो उन्होंने उस तौर पे लिखा है। बीच में जहाँ उन्होंने फिक्री हवाले से उस औरत की वो जो प्रोफेसर है उसका जब वो ख्यालात कलम बंद किए उसमें मर्द को बूढ़ा होना या ना होना, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर उसको दोबारा रिव्यू कर लिया जाए थोड़ा सा, तो ये अच्छा अफसाना है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मुआशी नाहमवारी ज़्यादा बड़ा मसला है। मेरे ब्रेन में CSF बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा है, मेरे ग्लैंड्स ठीक काम नहीं करते। बजाय इसके कि मैं सर पे तेल लगाता रहूँ, मैं क्यों ना CSF की तरफ जाऊँ और उसका बुनियादी इलाज करूँ ताकि उससे मेरे बाकी सारे मामला ठीक। तो बुनियादी मुआशी नाहमवारी है, उसको इक्वल कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक प्रोफेसर खातून भी है, घर में किसी होटल में बैठी हुई है और वो उनको कोई गाली नहीं दे सकता, घर में भी पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इशू था जो डिस्कस हुई।
کے بیچ میں جہاں اور بہت سی نشاندہیاں ہمارے دوستوں نے کی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ اس خاتون کا افسانہ کہیں پڑھا تو انہوں نے اس کے بیچ میں لکھا کہ پھر اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے فریج میں سے اسکاچ کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈھیلا کیا۔ اب یہ جو ایکسپوئر درکار ہوتا ہے، آپ ایک کہانی جو لکھ رہے ہیں، اب اس کہانی کو لکھنے کے لیے جتنا آپ کو اس کے اندر ڈوبنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے اپنا ایک ایکسپوئر درکار ہے۔ ویئر ایز کہ افسانہ نگار کے پاس وہ ایکسپوئر نہ ہو تو اس صورت میں وہ گرفت نہیں کر پاتا اپنے موضوع کو بھی اور اس ساری فضا کو۔ جی، مختصر سی بات جو میرے خیال سے پورے جب زیادہ کہ جو بنیادی اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ماں ہے کہ اسے عزت بھی دی جا رہی ہے اور حقداری بھی دی جا رہی ہے، اس کے گرد یہ سارا افسانہ بنا ہے۔ لیکن وہ واقعات اتنے عجیب طرح سے ہو کے آئے ہیں اور کہیں پہ ضرورت سے ذرا زیادہ تفصیل بھی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے موضوع جو ہے وہ ایک وحدت کی طرف بھی جا رہا ہے۔ ورنہ مرکزی خیال اس کا ماں ہے، بہت اچھا بھی دیتا ہے، مذہب بھی دیتا ہے، ہم عام آدمی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم بطور گالی بھی دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنیادی موضوع ہے، میرے خیال سے باقی اور کوئی اس میں فیمنزم کی اس طرح سے بات نہیں ہے۔ سعید اختر ملک صاحب، آپ نے افسانہ پڑھ لیا ہے تو آپ ہاں، میں تھوڑا سا دیکھا ہے میں ویسے نام محمد جی جلیل کی بات عالم کیا رائے صاحب دیں نے گے؟ جو بات کی ہے مجھے تو وہ زیادہ کنوینس کر رہی تھی، اور سینئر ان کی رائے، اور ابھی سادھو نے بھی اس کے اوپر جو بات کی ہے پارشلی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ کہانی کا ایک جو منظر کریٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو کردار ہیں وہ بالکل نیچرل طریقے سے اس کے ساتھ آنے چاہیے، یہ نہ لگے کہ کوئی کردار اس کے اندر پہنچے گئے، اور یہاں کردار سے جو بات کروائی گئی ہے وہ بھی اس سچویشن کے مطابق نہیں، بات صحیح انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کرداروں کے ان کو کروانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے وہ سچویشن بنائی گئی اور یہ شاید جلدی میں لگا گیا۔ وہ تھیم اس کا بہرحال ایک اچھا تھا، اور اسی تھیم کو اگر پوری جزیات کے ساتھ اس کی پوری سچویشن وہ ساری ڈیولپ کر کے اگر میں وہ فٹ ان کر دیا جاتا تو شاید اس سے زیادہ بہتر۔ جی، کوئی اور صاحب بات کرنا چاہیں؟ جی جناب صدر، آدھا افسانہ تھا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ جی اچھا جناب صدر، سادھو صاحب کی بات بہت کلیدی بات تھی، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ ہم نے اصطلاحیں سنی اور سکہ بند قسم کی کہ مادر سری معاشرہ ہے، بدر سری معاشرہ ہے، اور اسی تناظر میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ مرد کا معاشرہ نہیں ہے، یہ طاقتور کا معاشرہ ہے۔ اگر یہ مرد کا معاشرہ ہوتا تو آج انجم سلیمی صاحب یہاں نظم پیش کرتے اور ہم انہیں جرت کی اجازت نہ دے رہے ہوتے۔ وہ ایک مرد ہے، وہ کوئی بھی بات کر سکتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جو طاقتور ہے سوسائٹی کے اندر، یہ معاشرہ اس کا ہے۔ مرد کے خلاف جو تحریک نسواں ہے یہ ڈیپ ٹریک ہو جاتی ہے۔ مجھے تحریک نسواں کا پورا احترام ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں، ہونا چاہیے، تو مرد کا معاشرہ نہیں ہے۔ اس افسانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا بچہ استحصال کا شکار ہے، کمزور ہے، تو کمزور جو بھی ہے وہ استحصال کا شکار ہے۔ اچھا، اب عورت کے تحریک کا مجھے ادراک ہوتے ہوئے، اس کا احترام ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ افسانہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بہت بڑی مثال ہمارے پاس موجود ہے ترقی پسند تحریک کی، کہ جو تحریک کے تناظر کے اندر چیزیں لکھی گئیں وہ کبھی بھی ادب عالیہ کا حصہ نہیں بن پائی، لوگ انہیں فراموش کر گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کیوڑا اور کیا نام ہے زعفران اور مہنگے مسالہ جات لا کے ڈال دیں تو کیا ذائقہ اس سے پیدا ہوتا ہے؟ اس سے ذائقہ پیدا نہیں ہوتا۔ ذائقے کے لیے ترکیب ہے، ہو سکتا ہے مسالہ جو ہے وہ انتہائی عام بھی ہو۔ اس میں جتنے بھی عنوانات، جتنے بھی موضوعات آئے ہیں وہ سارے ہاٹ ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے، جو کیچی تو ہیں، آپ کو ایک دم متوجہ کرتے ہیں، ہم جرت کی بھی داد دے سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہ ادبی فن پارہ بن پایا ہے؟ تو اس چیز کو انہیں بطور افسانہ نگار، تحریک نسواں کے حوالے سے تو جو مرضی کہیں وہ ان کا حق ہے، لیکن بطور افسانہ نگار یہ دیکھنا ہوگا کہ خالی مہنگے مسالہ جات نہیں ڈالنے، اس ترکیب کا بھی خیال اور اس تناسب کا بھی خیال رکھنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔
میرے خیال میں کافی گفتگو ہو گئی اس افسانے کے اوپر، اور بنیادی طور پر مجھے تو یہ اس طرح سے نظر آیا تھا کہ جو گالی ہے وہ ماں کو دی جا رہی ہے، اور وہ جنسی عمل کے ہونے کا جو اشارہ ہے وہ ایک عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہوا اس گالی کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ہماری معاشرت کی سطح پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ یہی سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بچے کے ساتھ وہی جنسی عمل ہو رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ اس کو بیٹا چود یا بھائی چود کی گالی جو ہے یا باپ چود کی گالی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر نہیں نکلتی۔ یہ ایک فیمنن جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اب میں چونکہ خود افسانہ لکھتا نہیں تو اس کی جو افسانہ ہونے نہ ہونے یا اس کی جو تکنیکی مہارت کی کچھ خامیاں ہیں اگر یا خوبیاں ہیں تو ان پر تو بات کرنے سے میں قاصر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اتنی ڈیبیٹ جب جنریٹ کی ہے اس افسانے نے تو اس کا کانٹینٹ کسی نہ کسی سطح بہرحال ہماری سوسائٹی کے ساتھ ویلڈ ہے اور کوئی ربط رکھتا ہے۔ امپروومنٹ کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے، کسی بھی سطح پر آدمی پہنچ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا۔ جی کامریڈ شفیق جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی اور ان کے لیے تعزیتی قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سیکرٹری صاحبہ کا خیال ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اب پتہ نہیں وہ دعا کو خود ان کو قبول تھی یا نہیں تھی، کامریڈ تھے ان کو خود بھی قبول تھی یا نہیں تھی، یہ اب بات کی بات ہے، لیکن چونکہ معاشرتی ہمارا ایک رویہ ہے کامریڈ شفیق اچھا غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی وفات پا گئے، وہ بھی ہمارے پرانے دوستوں میں سے تھے، ان کو تو شاید دعا کی ضرورت ہوگی۔ غلام مرتضیٰ ہاں وہ ہمارے حلقے کے ساتھ بڑی ان کی نسبت پرانے ہمارے دوست، چلو جب دعا کی ضرورت ہے ان کے لیے دعا چلیے لیکن ایک معاشرتی سلسلہ ہے تو جس دونوں کے لیے دعا فرما لی جائے، اور کوئی اگر